فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال عليه الصلاة والسلام: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد و آفرین در مدح مصطفیٰ بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہماری ذہنوں کو کسی اور دنیا کی طرف لے جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ذی الحج کے اختتام کے ساتھ اور محرم کے شروع ہونے پر نیا اسلامی سن ہجری کا سال طلوع ہوا. شاید مسلمان اپنے بہت سے دین کے اہم امور کو جیسے فراموش کر چکا ہے، اس بات کو بھی فراموش کر چکا ہے کہ کب اسلامی سن ہجری ختم ہوا، کب شروع ہوا. دسمبر جنوری یہ انگریزوں کی لکیر کے فقیر جو ہیں، ان کو تو سب کو یاد ہے. یہ تھوڑی بہت ABC جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو سب کو یاد ہے کہ دسمبر کا مہینہ ختم ہوا. اسلامی سن عیسوی سال جو انگریزوں کا ہے وہ ختم ہوا اور جنوری کے ساتھ نیا اسلامی سن عیسوی شروع ہوا. یہ سب کو یاد ہے، حالانکہ اس سال کو یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں.
صرف تنخواہ دار کچھ یاد رکھتے ہیں اس نئے سال کو کہ اس کا تعلق اس انگریزی ماہ سے ہے، لیکن مسلمانوں کا 100% تعلق جو اسلامی سن ہجری سے ہے بھول چکا ہے۔ جو ختم ہوا وہ کون سے اسلامی سن سال تھا، اب جو شروع ہوا ہے یہ کون سا ہے؟ نہ مبارکبادی کا پیغام، اس لیے کہ یکم محرم الحرام کو مبارکبادی کس کو یاد ہے؟ وہ تو دما چوپڑی شروع ہو جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اسلامی نیا سال جو ہے اس میں بھی کسی کو مبارکباد دینا چاہیے۔ اس لیے ہم یاد نہیں رکھتے شاید اس اسلامی سن ہجری کو شروع کرنے والے بھی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں، اس نے شروع کیا۔ ایک فرمان مدینے سے جاری ہوا جو کہ اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، تمام گورنروں کی طرف جب گورنر مصر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی فرمان ملا کہ یہ شعبان کے مہینے سے شروع ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کون سا شعبان جو گزر گیا وہ یا آنے والے شعبان سے یہ نافذ العمل ہوگا؟ فوراً انہوں نے ایک خط بھیجا اسلامی دارالخلافت میں حضرت عمر فاروق کے نام رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت گزرے ہوئے شعبان سے یہ لاگو ہے یا آنے والے شعبان سے لاگو ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑ کر رہ گئے کہ کتنا بنیادی اور اہمیت کا حامل مسئلہ ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ تمام بڑے بڑے صحابہ کرام کا ایک اہم اجلاس بلایا، ان سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی اسلامی سن اپنا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں کی نقالی کریں۔ اسلامی سن عیسوی وہ تو عیسائیوں کے ہاں ایک نظام ہے، کچھ اور سن بھی اس وقت چل رہے تھے، فرمائیں یہ تو مختلف مذاہب والوں کا رائج کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو اللہ نے ایک الگ تشخص کے ساتھ بھیجا ہے، ہر چیز میں الگ تشخص ہوگا، ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں کہ کسی اور قوم کی اتباع کریں۔ بعض صحابہ اکرام کی طرف سے یہ رائے آیا، حضرت ایسا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سال پیدائش ہوا اسی کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دے کر آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ فرمایا عیسائی بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن عیسوی کو اس کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں، یہاں بھی ایک قسم کی مشابہت ہو جائے گی، تو اس لیے ہم نے مشابہت نہیں کرنا ہے۔ اور ایک رائے اور بھی آیا، حضرت پھر یوں کرتے ہیں اے امیر المؤمنین، جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پایا اسی وفات کے سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سال قرار دے کر اسلامی سن کا اسی سے سلسلہ چلاتے ہیں۔ فرمایا خدا کے بندو ذرا تصور تو کرو، جس دن جس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کیا غم پیش آیا،
کیسے دردناک سانحات پیش آئے، اور صحابہ کرام اپنے عقل کو بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بہت غمناک واقعات تھا۔ ہر سال اگر ہم اسلامی نئے سال کا آغاز اسی کو سمجھ کر آغاز کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا غم تازہ ہوگا، اور ہر سال ایک غم کی کیفیت سے ہم سب کو گزرنا پڑے گا۔ پھر خود بھی اور کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ آیا کہ پھر ہجرت کے سال، جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف، ہجرت کے بعد فضا بدل گیا، مسلمان ایک آزاد ماحول میں سانس لینے لگے، تمام قسم کے احکامات آزادی سے مسلمان کرنے لگ گئے، سب کچھ مسلمانوں کے لیے کھل گیا جس کے مکے میں پابندی چلی آ رہی تھی۔ بس اسی پر تمام صحابہ کرام کے اتفاق ہوا کہ واقعی ہجرت والا سال بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑے انقلاب والا سال ہے، اسی سے اسلامی سن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اسلامی سن ہجری یہ نئے سال مسلمانوں کا اسی پر اتفاق ہوا، اور وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ہماری جتنی عبادتیں ہیں سوائے نماز کے، سب کا تعلق اس اسلامی سن ہجری کے سال سے ہے، جو کہ قمری کہلاتے ہیں۔ صرف نماز کا تعلق شمسی نظام سے ہے۔ سورج طلوع ہونے سے کتنی دیر پہلے فجر کی نماز ہے، سورج غروب ہونے کی کتنی دیر بعد مغرب کی نماز ہے، سورج سے کتنے لمحے پہلے جب وہ زرد ہونے کے قریب ہونے لگے عصر کا نماز ہے، اور جب سورج تھوڑا زوال کی طرف مائل ہونے لگے گرمیوں کے دنوں میں، جب سورج تھوڑا یہ سایہ جب دوسری جانب گیا تھوڑا سا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ ظہر کے اذان دوں؟ فرمایا ابرد یا بلال ابرد، ذرا تھوڑا ٹھنڈک ہونے دو اے بلال، ٹھنڈک ہونے دو۔ اب اتنی شدت کی گرمی ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، جماعت کے آنے میں لوگوں کے لیے گھروں سے نکلنے میں تکلیف ہوگی۔ ابرد بالصلاۃ، ابرد، ٹھنڈک میں تھوڑا جانے دو۔ پھر دوسری دفعہ آیا، کچھ دیر بعد سایہ کچھ زیادہ ہوا، یا رسول اللہ اب ظہر کی اذان دوں؟ فرمایا ابرد یا بلال ابرد، اے بلال تھوڑا ٹھنڈک ہونے دو، صبر کرو۔ اور پھر جب تیسری دفعہ بلال آئے، یا رسول اللہ اب فرمایا یا بلال ارحینی بالصلاۃ، یعنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے اب نماز اذان کے ساتھ، کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اس سے فرمایا نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سورج زوال سے کتنا دیر بعد، یعنی جب وہ زائل ہونے لگے ظہر کا وقت ہے، تو یہ جتنے اوقات ہے فجر کی، ظہر کا، مغرب کا، عصر کا، عشاء کا، یہ ان سب کا تعلق سورج کے نظام سے۔ سورج جب یہاں ہو، سورج جب وہاں ہو، سورج اس ترتیب سے ہو، فلاں نماز کا وقت ہے، فلاں نماز۔ البتہ روزہ اس کا تعلق قمری حساب سے ہے، مہینہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر نہیں آیا تو روزے کا تعلق پھر چاند سے ہے، ہمارے حج کا تعلق بھی چاند سے ہے، ہماری زکوٰۃ کی نصاب کا تعلق بھی چاند سے ہے، اور چاند کا تعلق
اسلامی سن ہجری سے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، یہ تھوڑا سا ایک تاریخ آپ کی ذہنوں تک میں نے پہنچایا۔ پھر اس محرم الحرام کے مہینے میں شہادت کا ایک سلسلہ، ویسے یاد رکھیے ہماری تاریخ شہیدوں سے پر ہے۔ خدا کی قسم، تاریخ اسلام کوئی دن، اسلامی تاریخ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی نہ کوئی شخصیت شہید نہ ہوا ہو، کوئی نہ کوئی شخصیت شہید نہ ہوا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرا۔ اگر ہم ہر ایک پر ماتم کرنے لگ جائیں نا، خدا کی قسم پورے سال ماتم میں گزر جائے۔ کسی دن تو ہم پھر نہ شادی کر سکیں گے، نہ خوشی کا کوئی تقریب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس آج فلاں شہید ہوئے ہیں، ڈم ڈما ڈم ڈم شروع ہو جاؤ۔ کل پھر فلاں شہید ہوئے ہیں، اب یہاں شروع ہو جاؤ۔ بس پھر یہی کام رہ گیا تھا، باقی کام دنیا کے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ تو اس لیے شہید ہونا قابل ماتم نہیں، قابل فخر ہے کہ خود اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، گمان مت کرو ان لوگوں کے متعلق، گمان کی بھی اجازت نہیں، خیال لانے کی بھی اجازت نہیں۔ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، جو راہ خدا میں شہید کر دیا جائے، گمان بھی مت کرو، ذہن بھی مت لاؤ، سوچو بھی مت، کیا امواتا کہ وہ مر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو شہید ہیں ان کے متعلق تصور میں بھی یہ بات مت لاؤ کہ جو شہید ہو گئے وہ مر گئے، نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں باقاعدہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جن کو رزق ملتا ہو وہ مرے ہوئے نہیں، وہ زندہ ہیں۔ ہم تو بہت کمزور عقل والے ہیں، ہم پوچھیں گے اللہ کس طریقے سے رزق دی جاتی ہے، کیسے زندہ ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا ادراک نہیں رکھتے، تم اللہ کے نظام کو نہیں سمجھتے، تم اللہ کے قانون قدرت کو نہیں سمجھتے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، تمہارے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ تم اس بات پہ ایمان رکھو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب میرا اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، اس بات پہ ڈٹ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، شہادت نصیب ہوتا ہے تو مل جائے، رائے خدا میں بدن کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ٹکڑے ہو جائے، لیکن اپنی بات سے ادھر ادھر نہیں جانا، استقامت کے ساتھ اس بات پہ ثابت قدم رہنا۔ پھر ایسو کی روح جب قبض ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس اعلان کے ساتھ نحن اولیاؤکم فی الحیات تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غمگین مت ہو، کوئی خوف مت کھاؤ۔ وابشروا بالجنہ، شہید کو اسی وقت جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس کا وعدہ ہوا ہے تم اس جنت کے مستحق بن گئے۔ آگے فرمائے نحن اولیاؤکم کے بعد اللہ پاک اس شہید کی خود میزبانی فرماتے ہیں، یہ شہداء خدا کے ہاں مہمان،
اور نزلا من غفور الرحیم، اللہ اس کا میزبان، اللہ کتنا بلند مقام۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت فرما چکے ہیں، اپنے دل پہ رکھو، جب میں پیدا ہوا ہوں موت کے لیے، پھر کیوں نہ شہادت کی موت مروں۔ موت میں سب سے پیاری موت شہید ہونا۔ جب مرنا ہے ایک دن، دنیا سے جانا ہے، زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، تو پھر شہادت کی موت تو سب سے اعلیٰ موت۔ اور خصوصاً کی حدیث میں نے سنائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤ، پھر زندہ کیے جاؤ، پھر شہید کیے جاؤ، پھر زندہ کیے جاؤ، پھر شہید۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا، شہادت سے بات شروع کی اور شہادت پر ختم۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اللہ نے شہادت کا بھی نصیب فرمایا، وہ یہ کہ غزوہ خیبر کے موقع پر بات بڑھ نہ جائے، ایک یہودی عورت نے دیکھا جب خیبر فتح ہوا، آ کر حضور سے کہا آپ کی حقانیت کا ہمیں یقین ہو گیا، آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، رات آپ کے لیے میں دعوت کرتی ہوں، آپ اور آپ کے ساتھی آ جانا رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے دل کی بات رکھنے کے لیے ہاں کر دی۔ جب اس دعوت پر تشریف لے گئے، اس یہودی عورت بدبخت نے ایک بکری ذبح کی اور اس کو زہر کے اندر ملا دی، خطرناک زہر۔ یہ یہودی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، آپ فلسطین کو رو رہے ہیں، انہوں نے آپ کے پیغمبر کو نہیں چھوڑا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ وہ بدبخت ازلی مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا شدید مسلمانوں سے بغض، یہ چھٹے پاری کی آخری آیت ہے، شدید بغض رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اے مسلمانوں یہ تم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ افسوس ان پہ نہیں ہے کہ فلسطین کے بچوں کو ختم کر دیا، نسل کشی کے انتظام، افسوس تو اس عالم اسلام پہ ہے، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے پیسوں میں اپنے عیش و عشرت میں مست ہے۔ فلسطین کے لیے ایک افسوس کی آواز بھی ان کی زبان سے نہیں نکلتی، افسوس ان مسلمانوں پہ ہے۔ اسرائیل کے یہودیوں پہ کوئی افسوس نہیں ہے، وہ تو ازلی دشمن تھے اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کھانے پر، چند صحابہ کرام ساتھ تھے، کچھ صحابہ کرام نے نوالہ منہ میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالہ زبان پہ رکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اس نوالے کو پھینک دو، کھانا نہیں۔ پھر پتہ چلا وحی کے ذریعے کہ اس بدبخت یہودی عورت نے یہ گوشت زہر میں بنا کر پکایا ہے۔ وہ چند صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ لیا تھا وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا، لیکن زبان پہ چکناہٹ سے آ گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں وفات کے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس زہر کے اثرات ابھی تک میں اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں، اور جس صبح انتقال ہونا تھا
اس رات بھی آپ نے زہر کے اثرات محسوس کیے. اس لیے علماء نے فرماتے ہیں یہاں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کبھی مل گئی. آپ کی وفات میں اس زہر کا بھی کچھ نہ کچھ اثر شامل ہے. اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی صحابہ کرام کا تو جیسے یہ ایک جذبہ بن گیا، خلفائے راشدین کا جذبہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک. اے اللہ تیری راہ کے شہادت مانگتا ہوں، اور یا اللہ نبی کے شہر میں موت بھی مانگتا ہوں. اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی. مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب یعنی اسی جگہ موت بھی دی، اور اس ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی بدبخت اس کے زہر سے حضرت عمر فاروق 2-3 دن زخمی ہو گئے، پھر تیسرے دن آپ شہید ہو گئے. شہادت بھی دی. حضرت علی شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے. خدا کی قسم ہم حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو ناکام نہیں سمجھتے، ہم ان کو کامیاب سمجھتے ہیں. آپ کا بیٹا سفر سے آئے، کامیاب ہو کر آئے، تو آپ ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ جا کر ہار لے کر ماتم کے ساتھ استقبال کریں گے، روتے ہوئے استقبال کریں گے، یا خوشی سے استقبال کریں گے کہ میرے بیٹے گیا تھا کامیاب ہو کر واپس. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کامیاب ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچے. اس کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ الزام ہم پہ لگتا ہے. معاف کیجیے، یہ بات ذہن میں بٹھاؤ. حضرت امام حسین آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت محبان اہل بیت ہے. یہ یزید کے خیرخواہ ہے. معاف کیجئے، بلایا تم نے، پھر جب وہ آئے دروازے تم نے بند کیے، ایک فرد کو بھی اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا. یہ محبت تھی تمہاری اس محبت پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. جو ظاہر میں تم محبت دکھاتے ہو، حقیقت میں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا. بھگتو، سزا ہے قیامت تک بھگتو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن شہادت بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا، بہت اونچا مقام ہے. اللہ نصیب والوں کو شہادت کی موت نصیب فرماتے ہیں. جن کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے شہادت کی موت اس سے ملتی ہے. ہاں، اس کو ناکامی مت سمجھو، اس کو کامیابی سمجھو. یہ ایک جذبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھرا تھا. ہر مقام پہ یہ جذبے کے لیے آگے بڑھتے تھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جس کی بدن پر ایک جگہ بھی خالی نہیں تھا، ہر جگہ نیزے کا اور تلوار کا زخم تھا. اور جب موت آیا تو بستر پر آیا، رو رہے تھے کہ ہر معرکے میں نے شرکت کی اس لیے تاکہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ. جہاد سے بھاگنے والوں سے کہو ارے ظالموں، اگر ختم ہو جانا تھا تو خالد بن ولید ختم ہو جا.
کوئی ماری کیس خالد کی زندگی میں نہیں ہے جو حضرت خالد نے شرکت نہیں کی، لیکن آج موت خالد کی بستر پہ آ رہا ہے۔ اور کیوں بستر پہ آ رہا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخالد السیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ اگر شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے اللہ کی تلوار بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی تلوار کو ٹوٹنے نہیں دیا، اس لیے اس کی موت بستر پر۔ اللہ رب العزت ان عظیم ہستیوں کی اتباع ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے قدموں پر چلتے ہوئے ہمیں بھی وہ کامیابی نصیب فرمائے جو یہ حضرات دنیا سے کامیاب ہو کر گئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت فی